كتاب الله دستوري. ایک اور سوال آیا ہوا ہے، یہ سوال ذرا تکلیف دہ بھی ہے، لیکن چونکہ عام ذہنیت ایسی ہے اس لیے بول دینا پڑتا ہے۔ سائل پوچھ رہا ہے کہ آج علماء نے دنیا کا علم اور دین کا علم میں تفریق کر ڈالی ہے، جبکہ احادیث میں یا قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو ہے وَعَلَّمْنَاهُ الْحَدِيدَ، اس میں علم بولا گیا، تو کیا علماء کا اس طرح کی تفریق کرنا صحیح ہے؟ بھائی اس کا جواب ہم تو یہ دیں گے کہ دیکھو بھائی، علماء نے یہ تفریق نہیں کی، آپ ذرا ہسٹری پڑھو، یہ تفریق کس نے کی ہے؟ انگریز نے کی ہے۔ اور انگریز جب ہمارے ہندوستان پر قابض ہوا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ ان ملاؤں کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے یہاں عیسائیت میں یہ دو ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں۔ یہ جو پادری ہیں، پریسٹ ہیں، یہ صرف چرچ میں اپنا کام کرتے ہیں، باقی حکومت کا کام اور یہ سارا کام یہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، تو بڑی چالاکی سے انہوں نے یہ یونیورسٹی اور دنیاوی ایجوکیشن کو الگ کیا اور مسلمانوں کو الگ کیا۔ اس کے باوجود حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کھولا تو اس میں دونوں علم تھے، اس میں تو 14 سال کا نصاب تھا، اور اس میں یہ اقلیدس اور اس حضرت تھانوتی نے تو خود پڑھی تھی اقلیدس، لیکن یہ انگریزی یہ اس کے یہ جو عصری علوم ہیں، حکمت ہے، طب ہے، اور اس طرح یہ اور بھی چیزیں حضرت نے اس میں داخل کی تھی۔ اور انگریزی سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو شاید جانتے بھی ہوں گے تھوڑی بہت، بعض اکابر کو انگریز سے بہت نفرت تھی اس لیے منع کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو اکابر نے کہا بھائی انگریزی بھی سیکھنا ضروری ہے، اور اب تو جگہ جگہ وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو الگ نہیں کیا اور علماء نے اس کو الگ نہیں کیا، شرارت کسی اور کی ہے اور آپ علماء پر ڈال رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلی تو وہ چل پڑی، اور مدارس والوں کو تو دین کو سنبھالنے کے لیے اور دین بچانے کے لیے محنت کرنی پڑی تھی، تو دنیا والوں سے کہا کہ تم اپنے محنت کرو، ہم تو ایمان کو سنبھالنے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، یہ کریں گے۔ تو بہرحال ہم نے نہیں کیا، یہ کرایا گیا۔ اور یہ جو آپ نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ الْحَدِيدَ، یہ آیت کریمہ غلط ہے، یہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہے۔ تو النا کا لفظ ہے، ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لیے لوہے کو، سکھایا تھا لوہا، یہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، تو اس کی اصلاح کر لی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں الحمدللہ اللہ یہ دونوں چلتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت نے یہ دارالعلوم جب شروع کیا تو یہاں شروع میں صرف دینی تعلیم تھی، اور حضرت نے چاہا کہ دنیاوی تعلیم بھی لائیں، اور یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے 16 سال تک یہ دنیاوی تعلیم کمپلسری اور ضروری ہے، تو حضرت نے چاہا کہ اس کو اس میں لائیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ بھی کیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نہیں تھی کہ بھئی خالص دین کے لیے ہی رکھو، مگر یہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ نہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت نے پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر یہاں پر پھر دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاف ڈے، آدھا دن یہ دینی تعلیم اور آدھا دن دنیاوی تعلیم۔ تو آدھا دن چھوٹے بچے جو ہیں حفظ میں نکالتے ہیں، اور پھر دوسرا نصف دن جو ہیں وہ انگریزی اور اکنامکس اور یہ اپنا یہ کیا کمپیوٹر اور سائنس اور ہسٹری اور میتھس یہ سب پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے ایگزامینیشنز بھی وہاں سے آتے ہیں، ایگزام بورڈ سے، یہ سینٹرل بورڈ سے، اور وہیں پر پیپر واپس جاتے ہیں، اور وہاں سے ایگزامینر بھی وقتاً فوقتاً چیکنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور وہی مارکنگ بھی کرتے ہیں، وہی گریڈز دیتے ہیں، پورے ملک میں جو گریڈ ملتے ہیں وہی ان کو بھی ملتے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ پھر لے کر آگے کالج میں یونی میں پڑھنے جانا چاہیں تو وہ داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ کہیں بہت سے طلبہ جو ہیں وہ اے لیول بھی کرتے ہیں، اور اے لیول کے بعد یونیورسٹی میں ان کو بہت جلدی داخلہ مل جاتا ہے۔ تو یہ علماء کرام تو چاہتے ہیں، اسباب سمجھیے کہ کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اب وہ سمجھیے کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ مقصد سب کا یہی ہے کہ بھئی کسی طرح سے ہمارے دین کا بھی تحفظ ہو، دنیا کی بھی حفاظت ہو،
اور ہم آگے بڑھ سکیں. بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور وہاں ہندوستان میں بھی اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ مدارس میں، اب تو سنا کہ بہت سے مدارس میں یہ انگریزی وغیرہ بھی شروع کر دی ہے اور یہ ضروری تعلیم جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں. اصل میں ہر تعلیم کی ایک ایج اور عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں وہ تعلیم دی جا سکتی ہے. تو اگر ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ 10-12 سال مدرسے میں دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہ حاصل کرے تو اس کا بہت نقصان ہوگا. پھر وہ بڑا ہو کر 25-30 سال کے بعد اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے. جو علوم بچپنے میں وہ پڑھ سکتا تھا وہ بڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا. بچپن میں دماغ ذرا خالی بھی ہوتا ہے، فکریں بھی نہیں ہوتی ہیں، پڑھائی آسان ہوتی ہے. تو اس وقت تھوڑے بہت یہ عصری علوم بھی پڑھا دینے چاہیے اور سمجھیے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ مدارس والے کریں گے، اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائیں گے. خیر، یہ تو آپ نے پوچھا تھا اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا.